میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے، میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے، ہر خطا معاف ہوئی آقا تیرا بن جانے سے۔ پڑھیے، ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے۔ ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت، ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت، بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے، بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے۔ نزا کے وقت کرم اپنے گدا پہ کرنا، نزا کے وقت کرم اپنے گدا پہ کرنا، کام بن جائے گا، کام بن جائے گا تیرے آ جانے سے۔ بڑھیے، کام بن جائے گا تیرے آ جانے سے۔ میں باوقار بنا عزت و شہرت پائی، میں باوقار بنا عزت و شہرت پائی، جو بھی شبیر بنا تیرا کہلانے سے، جو بھی شبیر بنا پڑھیے تیرا کہلانے سے، ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے۔ بعد از حمد و صلات، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے سورہ یوسف کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں، اور ان کے ریلیٹڈ ترجمہ، تفسیر، عقائد و اعمال کے حوالہ سے کچھ باتیں گوش گزار ہوئیں، اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر بالخصوص 4 کے متعلق عرض کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر حق و سچ کو جاری فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ کتنے بیٹے عطا فرمائے؟
12 بیٹے عطا فرمائے، اور انہی 12 کو اور ان کی آگے چلنے والی نسلوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل کی اولاد۔ اور اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ یعقوب یہ عقب سے ہے اور اس کا معنی ہے بعد میں آنے والا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے اللہ مجھے 2 بیٹے عطا فرما، ان میں سے ایک کو بادشاہت عطا فرما اور ایک کو نبوت عطا فرما۔ تو پہلے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا عیس، جو دنیا دار بھی بنا، اور دوسرا جو بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اس کا نام تھا یعقوب۔ تو آپ بعد میں پیدا ہوئے، تو اس لیے آپ کا نام بھی حضرت اسحاق علیہ السلام نے یعقوب رکھا، جس کا معنی ہے بعد میں آنے والا، عقب میں آنے والا۔ اور پھر ایک مفسرین کرام نے یہ بھی بات اپنی تفسیر کے اندر لکھی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو آپ نے اپنے بڑے بیٹے عیس کو حکم کیا کہ میرے لیے پرندہ شکار کر کے لاؤ اور اس کا گوشت لاؤ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو اس وقت چھوٹے تھے، تو ان کی والدہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ کے ابا جو ہیں وہ گوشت کھانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ میں تجھے دعا دوں گا۔ اور انہوں نے حضرت یعقوب کے بڑے بھائی کو حکم دیا تھا، عیس کو، تو تم بھی چلے جاؤ، تم بھی یہ سعادت لوٹ لو، تمہارے باپ کی تمہیں دعا لگے گی، اللہ کرم کر دے گا۔ تو وہ عیس جو ہے وہ لیٹ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں اپنے باپ کی خواہش پورا کرنے میں انہوں نے جلدی کی، اور پہلے گوشت لا کر شکار کا اپنے باپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت اسحاق نے دعا فرمائی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی بنے، اور اس دعا کا صدقہ اور خدمت کا صلہ ہے کہ اللہ نے حضرت یعقوب کی نسل میں بھی کئی نبی پیدا فرمائے۔ یہ باپ کی دعا کا بھی صلہ ہے۔ تو 12 بیٹے، ان میں سے ایک اللہ کے نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ باقی جو 11 ہیں ان کے متعلق بعد نے اختلاف کیا ہے۔ بعد کہتے ہیں کہ باقی 11 میں سے بھی اکثر کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو راجح مذہب ہے وہ یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے صرف ایک ہی اللہ کے نبی بنے۔ ہاں، آگے وہ جو 12 بیٹے تھے ان کی آگے نسلوں میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، جیسے یہودا کی نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور لاوی کے نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس طرح اولو العزم پیغمبر پیدا ہوتے رہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ پیار کرتے تھے، باقی 12 کی بنسبت ان سے زیادہ پیار فرماتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیار کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ کس وجہ سے تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے کہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ بھی دنیا سے پردہ کر گئیں، یعنی یوسف علیہ السلام کے بعد آپ کی والدہ سے ایک اور بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہے بنیامین۔ تو درد ذہ میں، اور حضرت بنیامین جو ہیں ان کی پیدائش کے دوران ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ تو بنیامین کا مطلب بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ وہ جو درد کی حالت میں پیدا ہوا، تو آپ کی والدہ پردہ فرما گئی۔ تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب رکھتے تھے، لیکن مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ اس لیے کہ اللہ کا نبی اپنی نبوت کی آنکھ سے یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بیٹا اللہ کا نبی بنے گا، اس کی پیشانی میں نبوت کا نور چمک رہا ہے۔ کیونکہ والدین جو ہوتے ہیں، اور خاص کر کے جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد میں اونچ نیچ نہیں کرتے، اپنی اولاد میں وہ برابری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زیادہ ملان حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو ہونا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ
وہ بیٹوں میں سے سب سے زیادہ انہیں پیارے ہیں یا نویکلے ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس بیٹے میں اللہ نے دین کی ایک بہت بڑی صلاحیت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نعمت عطا فرمانے والا ہے، جس کے متعلق مفسرین اکرام فرماتے ہیں دنیا میں بندے کے اوپر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ اسے نبوت کا منصب عطا فرمائے، تو سب سے بڑی دینداری کی نعمت اللہ نے نبوت کی عطا فرمانی تھی، اس وجہ سے اللہ کے نبی اس سے پیار کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو ایک رات ایسے ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر سیدی حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے کہ ابھی 13 سال تھی یا اس سے کم تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سوئے اور آپ نے خواب دیکھا، وہ خواب اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اٹھ کر اپنے ابا کی بارگاہ میں اس کو بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منوعاً قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ حال کے کائنات ارشاد فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام ننھی عمر ہے، رات کو خواب دیکھا اور صبح اٹھ کر اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان کرنے لگے، عرض کرنے لگے اذ قال یوسف لأبی یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اللہ فرماتا ہے حضرت یوسف نے عرض کیا اے میرے ابا جان آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں؟ رأیت احد عشر کوکبا کہ 11 ستارے ہیں، والشمس اور ایک سورج ہے، والقمر اور ایک چاند ہے، لی ساجدین، سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی زبان سے یہ خواب سنا تو آپ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی، آپ نے فرمایا یہ 11 ستارے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے، یہ میرے 11 بیٹے ہیں، تیرے بھائی ہیں۔ والشمس، اس سے مراد تیرا باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ والقمر، اور اس سے مراد تیری ماں ہے۔ یہ سارے کے سارے ایک نہ ایک دن تجھے سجدہ کریں گے۔ سجدے کے اوپر بھی علماء نے مختلف بحث فرمائی ہے کہ یہ سجدہ کیسا ہے۔ نمبر 1 یا تو یہ تعظیمی سجدہ ہے جو پہلی امتوں میں جائز تھا، بندہ بندے کو سجدہ کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو مزین فرمایا تو حکم ہوا اے شیطان میرے آدم کو سجدہ کرو۔ حالانکہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، لیکن تعظیمی سجدہ پہلی امتوں کے اندر بندوں کو بھی کیا جاتا تھا۔ دوسری اس یہاں پہ سجدے کی یہ تعریف کی گئی ہے اور یہ تفسیر کی گئی ہے کہ ایک دن آئے گا یوسف لاکھ تیرا بگاڑنے والے کوششیں کرتے رہیں گے، اللہ تجھے اتنی عزتیں عطا فرمائے گا کہ تیرے بھائی بھی تجھے سجدہ کریں گے، تیری ماں بھی تجھے سجدہ کرے گی، تو تیرا باپ بھی تجھے سجدہ کرے گا، یعنی کہ تیری عظمت کو تسلیم کر لیں گے۔ سب کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی اور رستہ اختیار کریں، صرف ایک ہی رستہ ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کیا جائے اور آپ کی رفعت کو سلامی پیش کی جائے۔ لیکن اے میرے بیٹے میں تجھے حکم دوں گا، کالا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا۔ اے میرے بیٹے میں تجھے یہ حکم کرتا ہوں کہ اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے اوپر بیان نہیں کرنا، اگر بیان کرے گا فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ سارے مل کر تیرے متعلق کوئی چال چلیں گے، تیرے متعلق حسد میں آ جائیں گے۔ اس لیے میرے بیٹا خواب کو بیان نہیں کرنا، کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔
کا کھلا دشمن شیطان ہے۔ کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان کو موقع مل جائے گا، شیطان کو مہلت مل جائے گی کہ ابا پہلے بھی بڑا پیار کرتا ہے، اب تو یہ خوابیں آ رہی ہیں اور ان کی تعبیریں یہ بتائی جا رہی ہیں کہ ایک دن یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں گے۔ تو یہ باتیں سن کر شیطان ان کے دل میں کھوٹ پیدا کر دے گا، حسد کی انہیں مرض لگ جائے گی۔ اس لیے میرے بیٹا اس خواب کو بیان نہیں کرنا، اس خواب کو بیان ہے۔ اب خواب کے متعلق ہم عرض کرتے ہیں کہ خواب کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت میرے اوپر ختم کر دی گئی، نبوت میرے اوپر، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، لعنتی ہوگا، غلط دعوے دار ہوگا۔ اب قیامت تک کلمہ پڑھا جائے گا تو زہرا کے بابا کا پڑھا جائے گا۔ تو انبیاء پہ وہی نازل ہوتی ہے۔ اب میرے بعد کیا ہوگا؟ میرے بعد خواب رکھ دی گئی کہ خواب کو نبوت کا 40 حصہ حضور نے 40واں حصہ قرار دیا کہ نیک بندوں کو دیگر معاملات کے اوپر خواب کے ذریعے مطلع فرما دیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ خواب جو نیک بندوں کی آتی ہے وہ عموماً ان کی خواب سچی ہوتی ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی اطلاع ہوتی ہے، پشین گوئی ہوتی ہے۔ اور عام بندوں کو خواب جو آتی ہے وہ کبھی جھوٹی ہوتی ہے، وہ کبھی سچی ہوتی ہے، اور کبھی انہیں ویسے خیال آ جاتا ہے کہ جو کچھ دن میں کیا وہی رات کو خواب میں چلتا رہا۔ تو یہ خواب کی مختلف قسمیں ہیں، خواب کی مختلف کیا ہیں؟ قسمیں ہیں۔ لیکن خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ یہ اللہ کی قسم ایسے ہی ہوگا، ایسے تعبیر بیان کرتے ہوئے قسم ہے۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا، خواب جب دیکھا نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے ایک خیمہ دیکھا ہے اور اس کے خیموں کی تنابوں سے شہد اتر رہی ہے، کوئی زیادہ لے رہا ہے، کوئی کم لے رہا ہے۔ پھر میں نے ایک رسی دیکھی ہے جو زمین سے آسمان تک ہے۔ پہلے میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آپ اس رسی کے ساتھ پکڑ کر اوپر جا رہے ہیں۔ پھر ایک اور بندہ آیا، وہ بھی اوپر جا رہا ہے۔ پھر ایک اور بندہ آیا، وہ بھی اوپر جا رہا ہے۔ پھر ایک اور بندہ آیا، وہ بھی اوپر جا رہا ہے۔ پھر جب 5ویں دفعہ آئی تو رسی ٹوٹ گئی، دوبارہ اسے جوڑ دیا گیا۔ پھر 5واں بندہ بھی اوپر چلا گیا۔ اب وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اگر مجھے اجازت دیجئے تو میں یہ خواب بیان کروں گا، اس کی تعبیر بیان کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابوبکر تجھے اجازت ہے، تو تعبیر بیان کر۔ اور سرکار کی امت میں علماء نے لکھا ہے، سرکار کی امت میں شجرے کا علم اور خوابوں کی تعبیر کا علم سب سے زیادہ جو تھا حضرت ابوبکر صدیق کو تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ نے شجرے کا علم اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور اللہ کی قسم اٹھائی اور ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو خیمہ ہے اس سے مراد دین اسلام ہے، اور اس کی تنابوں سے جو شہد اتر رہا ہے یہ دین اسلام کی حلاوت ہے، یعنی قرآن حدیث کی حلاوت ہے، مٹھاس ہے۔ کوئی زیادہ لے رہا ہے، کسی کے سینے میں کم قرآن آ رہا ہے، کسی کے سینے میں زیادہ قرآن آ رہا ہے۔ اور جو رسی ہے یہ حق کا رستہ ہے، یہ عقیدے کا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ جو پہلا چڑھنے والا اوپر چڑھا ہے وہ آپ ہیں، اور بعد میں ایک اور چڑھا، پھر دوسرا چڑھا، پھر تیسرا چڑھا، پھر چوتھا چڑھا، اور چوتھے کے درمیان رسی ایک دفعہ ٹوٹی ہے پھر جڑ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ آپ بیان فرمائے نا، میں نے صحیح بیان فرمایا ہے یا غلط بیان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ غلط کیا ہے؟ فرمایا جتنی تعبیر ہے وہ ساری کی ساری صحیح بیان کی ہے، اور جو غلط ہے وہ قسم اٹھانا ہے کہ قسم نہ اٹھاؤ، اور جتنی تعبیر ہے ساری کی ساری صحیح بیان کی ہے۔ اور جو پہلا بندہ اوپر چڑھا ہے وہ میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی مجھے پہلے اٹھایا جائے گا۔ اور باقی جو 4 بندے ہیں ان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اگر خواب پہ غور کیا جائے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین بنے، آپ کے خلیفہ بنے، خلیفہ اول، خلیفہ برحق، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق۔
تو آپ کی وفات ہوئی تو آپ اوپر چلے گئے، اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے حضرت عثمان غنی، اس کے بعد رسی ٹوٹی پھر جڑ گئی، رسی ٹوٹی اور پھر جڑ گئی، اور چوتھے خلیفہ کون تھے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حدیث پہ غور کریں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی تلوار نیام کے اندر ہے، یعنی مسلمان مسلمان سے نہیں لڑے گا، مسلمان مسلمان سے نہیں جھگڑے گا، مسلمان کا مسلمان سے خون خرابہ نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ جو بندہ نکل رہا ہے جس نے چادر اپنے منہ پہ لی ہوئی ہے، یہ بندہ اس دن حق پہ ہوگا اور اسے نہ حق قتل کیا جائے گا۔ جب اسے قتل کیا جائے گا تو اس دن اسلام کی تلوار بے نیام ہو جائے گی، اور قیامت تک یہ بے نیام رہے گی، یعنی مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہیں گی، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی تشریف لے آئیں۔ اب ایک صحابی اٹھے، انہوں نے اٹھ کر دوڑ کر نا اس بندے کو پکڑا اور ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر چہرہ حضور کی طرف کر دیا۔ جب حضور کی طرف چہرہ کیا اور وہ چہرہ تھا حضرت عثمان غنی کا، حضرت عثمان غنی کا چہرہ تھا، تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا یہی بندہ ہے جس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس دن حق پر ہوگا اور اس کے جاننے پہ اسلام کی تلوار بے نیام ہو جائے گی، پھر مسلمان لڑتے رہیں گے؟ تو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں جو باقاعدہ جنگیں شروع ہوئی ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے ناحق قتل کے بعد ہوئی ہیں، جو کہ یہودیوں کی سازش کی وجہ سے شہید کیے گئے۔ پھر یہودی جو لوگ تھے، جو اندر سے منافقین تھے، وہی مسلمانوں میں داخل ہو چکے تھے اور وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے رہے، اور چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنے حضرت مولا کائنات۔ اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے وہ جو رسی ہے وہ حق کی رسی ہے۔ اس کی ایک تعبیر یہ بھی بیان کی گئی، حضرت ابوبکر صدیق نے بیان فرمائی کہ یا رسول اللہ، آپ آخری دم تک حق پر رہیں گے، آپ آخری دم تک حق پر رہیں گے، تو وہ حق کا رستہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رستہ حق کا نبی کا تھا وہی ابوبکر کا ہے، وہی عمر کا ہے، وہی عثمان کا ہے، وہی مولا علی کا ہے۔ یہ ناحق لوگ نہیں ہیں، اور یہی ان کی ترتیب ہے جو خواب میں بھی اشارہ مل رہا ہے کہ رسی کہاں پہ جا کے ٹوٹی، پھر رسی کہاں پہ جا کے جڑی، وہ کون سی دور خلافت تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں کی بارگاہ میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ہستیوں کی بارگاہ میں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں بات اس لیے آپ کو سنائی ہے کہ جب خواب کی تعبیر بیان کریں تو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے قسم نہ اٹھائیں کہ اللہ کی قسم یوں ہی ہے۔ نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا تھا، یہ بات بیچ میں غلط ہے کہ قسم نہ اٹھاؤ، باقی خواب تم نے اس کی تعبیر صحیح بیان کی ہے۔ تو نیک بندوں کی خواب جو ہوتی ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتی ہے، اس میں انہیں مطلع کر دیا جاتے ہیں، اور کبھی بندے کو اچھی خواب آتی ہے، کبھی بندہ بری خواب دیکھتا ہے، تو اس کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اچھی خواب دیکھو تو اچھے بندوں کو بیان کیا کرو، جیسا کہ یہ آیت مقدسہ ہمیں درس دے رہی ہے کہ حضرت یوسف نے اپنی خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بلکہ اپنے ابا جی کو بیان کی، جو سب سے اچھے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، اچھے بندوں کو بیان کرو۔ اور یہ آیت ہمیں یہ بھی بیان کر رہی ہے کہ اگر اچھی خواب آپ دیکھتے ہو تو ایسے بندوں میں نہ بیان کرو جو حسد والے ہیں، جو بغض والے ہیں، یا جن میں حسد پیدا ہو سکتا ہے، بغض پیدا ہو سکتا ہے، ایسے بندوں میں اچھی خواب بیان نہ کرو۔ اور اسی طرح بری خواب جب آئے تو نبی پاک نے فرمایا جب بری خواب آئے وہ بیان نہ کیا کرو بلکہ وہ معلق ہوتی ہے، اگر بندہ بیان کر دیتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ جب بری خواب آئے کیا کیا کرو، اسی وقت اٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کلمات پڑھ لیا کرو، یہ عرش کے خزانوں میں سے کلمات ہیں۔ اور نمبر 2، اپنے بائیں طرف تھوک دیا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بری خواب کے نتیجے سے محفوظ رکھے گا، بری خواب کے نتیجے سے محفوظ رکھے گا۔ تو خواب کا آنا جو ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ ایک بڑی مزیدار خواب آپ کو سناتا ہوں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ عام بندے کی خواب نہیں ہے، حضرت عمر فاروق کا دور مبارک ہے، اور خواب ہے مولا علی کی۔ کس کی خواب ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ
تعالی عنہ آپ کی یہ خواب ہے حضرت یا علی سرکار آپ ایک رات سوئے ہوئے ہیں آپ نے کیا دیکھا خواب کا منظر ہے اور مسجد نبوی ہے نبی پاک اپنے مصلی پہ تشریف فرمائے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک خادمہ حاضر ہوئی اس نے آپ کی بارگاہ میں ایک کھجور کا ٹوکرا پیش کیا یا رسول اللہ میری طرف سے یہ نذرانہ قبول کیجئے یہ صدقے کا نہیں ہے یہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر آئی ہوں یا علی سرکار فرماتے ہیں نبی پاک نے قبول فرمایا اب اللہ کے نبی صحابہ میں وہ کھجوریں تقسیم کرنے لگے جب میری باری آئی کسی کو 2 دی تھی کسی کو 3 دی تھی لیکن مجھے ایک کھجور دی میں نے جب کھائی علی کہتے ہیں ہم عرب میں پیدا ہوئے عرب میں جوان ہوئے عرب میں پلے ہیں اور عرب کھجوروں کا گڑھ ہے لیکن آج تک علی نے ایسی مزیدار کھجور نہیں کھائی ہے جیسی خواب میں اللہ کے نبی نے کھلائی ہے آج تک علی نے ایسی مزیدار لذیذ کھجور نہیں کھائی جیسی خواب میں اللہ نے کہ نبی نے مجھے عطا فرمائی کہتے ہیں اب میں اٹھا وضو کیا مسجد میں جانے کا ٹائم ہوا مسجد میں حاضر ہوا میں نے کیا دیکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور خلافت تھا آپ مصلی امامت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے میں ایک عورت آ گئی اس نے کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے عرض کر دیا امیر المومنین یہ میری طرف سے محبت نامہ قبول کیجئے نذرانہ قبول کیجئے حضرت عمر پاک نے وہ کھجور کا ٹوکرا قبول کیا اب تقسیم کرنے لگے وہی خواب والا منظر ہے جیسے نبی پاک کسی کو 2 دے رہے ہیں کسی کو 3 دے رہے ہیں اور میں ساتھ اسی جگہ پہ بیٹھا تھا جیسے خواب میں میں نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا خواب میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایسے ہی میں نے کیا دیکھا کہ میں اسی انداز میں حضرت عمر پاک کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور حضرت عمر نے اب مجھے کھجور دیا ہے تو ایک کھجور دیا ہے کہتے ہیں میں نے چبائی تو وہی مزہ آیا جو رات خواب میں آیا تھا وہی مزہ آیا جو رات خواب میں آیا تھا اللہ اکبر حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اے عمر امیر المومنین یہ کھجور بڑی مزیدار ہے مجھے ایک اور عطا کر دیجئے ایک اور عطا کر دیجئے اب حضرت عمر فاروق نے پتہ کیا فرمایا علی میں تجھے ضرور ایک اور دیتا اگر خواب میں نبی نے ایک اور دی ہوتی اگر خواب میں نبی پاک نے ایک اور عطا کی ہوتی تو میں تمہیں بھی ضرور عطا فرماتا لیکن خواب میں اللہ کے نبی نے تمہیں ایک عطا کیا ہے میں بھی ایک ہی دوں گا اللہ اکبر حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا امیر المومنین عمر پاک وجہ کیا ہے خواب تو میں نے دیکھی ہے خواب تو میں نے تنہائی میں دیکھی ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چلا حضرت عمر فاروق نے عرض کیا آپ فرمانے لگے اے امیر المومنین یا علی سرکار وجہ یہ ہے کہ آپ نے نبی پاک کا فرمان سنا ہے اتقوا فراست المومن انہو ینظر بنور اللہ کہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اب وہ نور کیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق تمہارے پاس 2 نور آ گئے ہیں ایک اللہ کا نبی نور ہے ایک اللہ کا قرآن نور ہے تو میرے دل میں ہر وقت نبی رہتا ہے جو تم نے خواب میں دیکھا ہے میں عمر نے اپنی فراست سے دیکھ لیا ہے عمر نے اپنی فراست سے دیکھ لیا ہے اب یہ خواب ہمیں کیا درس دے رہی ہے تو جو ہے یہ خواب ہمیں کیا درس دے رہی ہے پہلا درس یہ دے رہی ہے کہ نبی پاک کو مصلی پہ بیٹھے ہوئے مولا علی نے دیکھا تھا لیکن خواب کی تعبیر میں کیا آیا حقیقت خواب کیسے ہوئی اسی مصلی پہ عمر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے نبی کے مصلی پہ جو خلیفہ دوم بیٹھا ہے یہ غلط بندہ نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے چنے ہوئے لوگ ہیں
یہ حق کے مسلح پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ غاصب بندہ نہیں ہے، یہ غلط بندہ نہیں ہے۔ اب نبی پاک نے بھی ایک ہی کھجور دی ہے، عمر نے بھی ایک ہی کھجور دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے عمر کی عطا نبی کی عطا ہے، نبی کی عطا عمر کی عطا ہے۔ اور تیسری بات، حضرت عمر کھجور دے رہے ہیں ظاہر میں اور خواب میں نبی کھجور دے رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے عمر بھی اتنا دیتے ہیں اور اسی کو دیتے ہیں جس کو نبی دیتے ہیں اور جتنا نبی دیتے ہیں، جس کو نبی دیتے ہیں اور جتنا نبی دیتے ہیں عمر بھی اتنا ہی دیتے ہیں۔ اور تیسری بات اس سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی سے پیار کرنے والے تھے، علی حضرت عمر سے پیار کرنے والے۔ اسی لیے دیا نا، یہاں پہ محفل مجلس لگی ہو تو جس کے ساتھ نہ بنتی ہو بندے تو اس سے سلام نہیں لیتے، دینا تو دور کی بات ہے، بندے اس سے سلام نہیں لیتے۔ یہ جملہ میں نے کیوں بولا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی پاک کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، یعنی بڑا قریب بیٹھا ہوا ہوں۔ عمر نے بھی صبح بٹھایا تو علی کو ویسے ہی بٹھایا جیسے نبی خواب میں بٹھا رہے ہیں، جیسے نبی خواب میں بٹھا رہے ہیں۔ اور حضرت عمر کا پیار تو ایسا پیار تھا کہ ایک جگہ پہ کچھ مسئلہ بن گیا تو آپ فرمانے لگے عمر اس دن ہلاک ہو جائے جس دن علی نہ ہو، جس دن علی نہ ہو، کیوں علی مشکلوں کی حل بتاتا ہے۔ نام علی دا جس دم لئیے مشکل دور، مردود بندے میں گل نہیں جے سمجھ آ سکتی، ایک قرآن و حدیث دی گل ہے، اللہ دیا ولیاں دے نا دے نال بھی اللہ مشکلات آ کر حل کر چھڑدا ہے۔ یہی وجہ ہو جو تو نصاراں دے متعلق اللہ قرآن چ کہندا ہے انہاں دیاں جنگاں ہوندیاں سن تے اے جنگ دے موقع تے او میرے نبی دے نا دا وسیلہ پاندے سن، حضور دی آمد تو پہلے میرے نبی دے نام دا وسیلہ پاندے سن، اللہ مشکلہ آسان کر دیندا سی۔ اور بخاری دی حدیث مبارک ہے سرکار نے فرمایا جدوں میرے صحابہ ختم ہو جان دے تو کوئی اکو دکا ہوئے دا تے جنگ مسلماناں دی باطل دے نال ہوئے گی، مسلمان میرے ماڑے جے، میرے کمزور جے، میرے بوڑھے صحابی نو اپنے وچ با کے تے انج دعا منگن گے، اللہ سونیا یہ وہ بندہ ہے جس نے تیرے نبی کا دیدار کیا ہے، اس کے صدقے ہمیں فتح عطا کر۔ بخاری کی حدیث میرے نبی نے فرمایا اللہ کم بندوں کو میرے صحابی کا وسیلہ فتح عطا فرما دے گا۔ اور یار جب سارے صحابہ مشکل کشا ہیں، ان کا صدقہ مشکلیں ٹلتی ہیں، تو علی تو ہے ہی مشکل کشا۔ نام علی دا جس دم لئیے مشکل دور ہٹاوے میل اندر دی صاف کرے دا تے مومن خاص بناوے حسن حسین دے بابا جانی۔ منن والے یارا کو سبحان اللہ، مردود بندیاں نے ساڈی گل نہیں، اسی سارے منن والے ہیں۔ حسن حسین دے بابا جانی آہ حدیث سناوے تے زور علی دا چلیا نہیں ہے بردے دروازے جزاک اللہ، اللہ آپ کو سکے۔ تو اب پھر اس آیت پہ آ جائیں، اسی آیت پہ آ جائیں۔ اللہ نے 11 ستارے بھائیوں کو بولا، چاند ماں کو بولا، سورج باپ کو بولا، قرآن میں بھائیوں کو مثال دی ستاروں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ سارے بولیں کس کے ساتھ؟ ستاروں کے ساتھ۔ اللہ کے کلام میں حکمت ہے، اور خواب دکھانی تھی تو بھائی سیدھے دکھا دیتا، ستارے کیوں دکھا
دکھائے۔ اللہ کے کلام میں، اللہ کے ہر معاملے میں یہ حکمت ہے کہ ستاروں کے ساتھ مثال دی جا رہی ہے بائیوں کی۔ اب ستاروں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ آسمان کی سجاوٹ ہے، ستارے آسمان کی سجاوٹ ہیں۔ دوسرا مقصد یہ وہ شیطان جو آسمان کے دروازوں سے کان لگاتے تھے ان کے لیے یہ کوڑے ہیں۔ اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، سفر میں کیا کی جاتی ہے؟ رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ حدیث میں بھی نبی پاک کا فرمان ہے۔ اور چوتھا مقصد ستارے، ان کا چوتھا مقصد، ان کی چوتھی اہمیت کیا ہے؟ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک کی اقتداء میں مغرب پڑھی ہے، پھر ہم نے ارادہ باندھا ہے کہ ہم عشاء بھی نبی کی بارگاہ میں پڑھیں گے، اتنی دیر یہاں پہ بیٹھ کے انتظار کر لیتے ہیں۔ اب جب ہم نے عشاء پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ تم گئے نہیں، یہاں ہی بیٹھے رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے سوچا ایک ہی دفعہ جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ والضحیٰ آسمان کی طرف اٹھا کر میرے نبی نے ستاروں کی طرف دیکھا، فرمایا ستارے آسمان کے امین ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گے تو آسمان پھٹ جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے میں نبی کو صحابہ و اہل بیت کا امین بنایا ہے۔ اپنے صحابہ کا کیا بنایا ہے؟ وہ حدیث میں صرف صحابہ کا لفظ ہے، لیکن وہاں پہ صحابہ میں حضور کی اہل بیت بھی آتے ہیں جن نے حضور کا ظاہری زمانہ پایا، اور وہ سارے صحابہ بھی آ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے صحابہ کے لیے امین بنایا ہے، جب میرا بظاہر پردہ ہو جائے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے اندر بھی لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا میری امت کا امین میرے صحابہ کی جماعت ہے، جب یہ ختم ہو جائیں گے تو امت بھی در بدر ہو جائے گی، امت میں طرح طرح کے فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ستارے آسمان کے امین بھی ہیں، ستارے آسمان کی سجاوٹ بھی ہیں، ستارے آسمان کی سجاوٹ بھی ہیں، ستارے شیاطین کے لیے کوڑا بھی ہیں، ستارے رہنمائی کا ایک ذریعہ بھی ہیں۔ اب بھائیوں کے ساتھ نسبت یہ ہے کہ گھر ایک گھر ہوتا ہے جس کے اندر بہنیں بھی ہوتی ہیں، جس کے اندر ماں باپ بھی ہوتے ہیں۔ اب اس گھر کی سجاوٹ ہمیشہ ہوتی ہے تو اس وقت بیٹوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک گھر ہو جس میں صرف بیٹیاں ہی ہوں، بیٹے نہ ہوں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا آگے بیٹا کوئی نہیں ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ تو جس گھر میں بیٹا نہ ہو، تو جس گھر میں 4 5 6 بیٹے ہوں، 4 5 بھائی ہوں، تو کہتے ہیں اس گھر پہ اللہ کا کیا ہے؟ کرم ہے، اللہ نے دودھ تے پتر دوے شیواں عطا کیتیاں نے۔ تو یہ بھائی جو ہے یہ گھر کی سجاوٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 2 یہ بھائی کیا ہے؟ رہنمائی ہیں۔ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ رہنما۔ ستارے رہنمائی کرتے ہیں، تو بھائی بھی ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، اسے خیر خواہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کوڑے ہیں ان شیاطین کے لیے جو چادر و چار دیواری کا لحاظ نہیں رکھتے اور آسمان کے دروازوں سے وہ کان لگاتے تھے اور آیات سن کر اس میں اپنی طرف سے اضافے نو گنا کر کے آگے پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے لیے میرے نبی کی آمد کے بعد ستاروں کو کوڑے بنا دیا گیا۔ اسی طرح جو کسی گھر کی چادر و چار دیواری کا لحاظ نہ رکھے تو اس گھر میں اگر بیٹے ہوں، بھائی ہوں، تو پوچھ لیتے ہیں تو ہوتا کون ہے ادھر کان لگانے والا؟ تو جو ہے کہ نہیں، وہ ہوتا کون ہے ادھر کان لگانے والا؟ اور چوتھی بات کیا ہے کہ امین ہے۔ ستارے کیا ہیں؟ آسمان کے امین ہے، جب ختم ہو جائیں گے تو گھر بھی ختم ہو جائے گا، وہ آسمان ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جس گھر میں بیٹے ہوں اور وہ سارے ہی مر جائیں، جس گھر میں بھائی ہوں اللہ نہ کرے وہ سارے ہی مر جائیں، پیچھے بہنیں ہی بہنیں رہ جائیں، تو پھر اس گھر کا کیا رہ جاتا ہے؟ میاں صاحب بھی فرماتے ہیں باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ حالی ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ ٹائم ہو چکا ہے، آئندہ جمعے سے ہم یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق و سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ساری تقریر کا لب لباب اس آیت کا یہی ہے کہ اچھی خواب ہو تو آپ اچھے بندے کو بیان کریں، اور پھر ریلیٹر یہ بھی ہے بری ہو تو بیان نہ کریں، لا حول ولا قوت پڑھیں، بائیں طرف پھینک کے تھوک، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور اچھی خواب ہو تو حاسدین میں درمیان ان کے درمیان نہ بیان کیا کریں کہ حسد جو ہے، نظر جو ہے، یہ بھی بندے کو کھا جاتی ہے۔ حسد بہت بری بلا ہے، جیسا کہ ہمارے ملک پاکستان کا ایک بڑا نامور کھلاڑی ہے جاوید جٹو، آج کل اس کی بڑی ویڈیو بھی وائرل ہے، اس بیچارے کے ساتھ بھی یہ حسد کا معاملہ ہوا ہے۔ یہ عموماً ہوتا ہے ایک دکان والا دوسرے دکان والے کے ساتھ، ایک خطیب دوسرے خطیب کے ساتھ، جس کا ہم شعبہ لوگوں کے ساتھ بندے حسد کرتے ہیں، کھلاڑی کھلاڑی کا حسد کرتا ہے، لیکن جو کسی کے لیے کھڈا نکالتا ہے اسی میں گرتا ہے، اور جو جادو کرنے والے ہیں، حسد کرنے والے ہیں، ان کی عاقبت بھی بہت بری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیار و محبت والا بڑا دل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔